أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين خير المبشرين والمنذرين المخاطب طه وياسين النبي المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد أبي القاسم المحمد. تمام تر حمد و ثنا اس ذات واحد کے لیے زیبا کہ جو بس میں ہستی کا سجانے والا، وہ پروردگار عالم کے جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جانیں ہیں، وہ خدا کہ جو ہمارے مقدرات کا رقم کرنے والا ہے، جس نے ہماری تقدیروں کو لکھا ہے۔ عزیزان گرامی، وہ رب کہ جس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر سعادت و توفیق خاصہ عنایت کی کہ ہم نسبت اختیار کریں اس مقدس ہستی کی کہ جو خدا کی محبوب ہے، وہ مقدس خاتون، خواتین کا مجمع، اور ایک خاتون ہونے کے ناطے ضرورت بنتی ہے، احتیاج ہے مجھے کہ میرے پاس کوئی کردار ایسا تو ہو کہ جس کو دیکھ کر میں سیکھ سکوں کہ ایک بہتر خاتون کیسے بنوں، اور اگر میں بہتر خاتون بنوں گی تو یقیناً میرا کردار باعث زینت قرار پائے گا۔ عنوان کہ جو نسبت مجھے ملا شہزادی کونین جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کائنات کی زینت ہے، زینت کائنات۔ کائنات یہ ایک دنیا نہیں، عالمین کی زینت ہے سیدہ کونین۔ مجھے یہ توفیق ملی کہ ایام فاطمیہ کی نسبت سے مجالس عزا میں آؤں، شریک ہوں۔ میرے آنسو کیا حیثیت رکھتے ہیں، لیکن اگر غم زہرا میں گریہ کنا ہو جاؤں تو یہ آنسو وہ قدر و منزلت رکھتے ہیں کہ جنت کے بیش بہا موتی بھی اس کے سامنے ہیچ نظر آتے ہیں۔ ہم خواتین عموماً چاہتے ہیں کہ کسی چھوٹی مدت میں زیادہ فائدہ حاصل کریں، ایسا ہی ہے، کہیں سیل لگتی ہے تو رغبت ہوتی ہے۔ پس پروردگار عالم نے شہزادی کونین کی صورت میں مجھے بتا دیا کہ کیسے بہتر خاتون بننا ہے اور کیسے خدا کی رضامندی حاصل کرنی ہے۔ بس میرا اور آپ کا زندگانی کا مقصد یہ ہے کہ ہم باعث زینت بنیں۔ زینت کیا؟ شہزادی کونین عالمین کے لیے زینت ہے۔ زینت کہتے کسے ہیں؟ ایک خاتون کیسے جان سکتی ہے یا کیسے نہیں جان سکتی کہ زینت کیا ہوتا ہے؟ بناؤ سنگھار کا کرنا ایک خاتون کو زینت دیتا ہے۔ زینت میں سے یعنی ایک ایسی چیز سے خود کو آراستہ کر لینا کہ جو لوگوں کی نگاہوں کا مرکز قرار پا جائے، لوگوں کی نگاہوں کو بھانے لگے، ایسی چیز اختیار کرنا جو ہمارے لیے زینت ہو۔ عید ہوتی ہے، نئے ملبوسات سلوائے جاتے ہیں، باعث زینت ہیں۔ لہذا معلوم ہوا زینت
دنیاوی اعتبار سے ایک سوال آگے بڑھ کر کرتے ہیں، کیا زینت فقط دنیا کے لیے ہے؟ نہیں، قرآن کریم میں پروردگار عالم نے کہا تمہارے لیے مال اور تمہاری اولاد تمہاری زینت ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی اللہ محمد۔ قرآن کریم میں کہا تمہارے لیے مال، جو نعمت پروردگار، تمام نعمات پروردگار عالم نے تمہیں عطا کی، تمہارے لیے زینت ہے۔ تمہاری اولاد تمہارے لیے زینت ہے۔ تمہارے پیچھے کوئی فاتحہ خوانی کرنے والے ہاتھ ہوں، وہ تمہارے لیے زینت ہیں۔ وہ تمہاری اولاد باقیات الصالحات بن جائے، وہ تمہارے لیے زینت ہے۔ گرچہ تم قبر کی آغوش میں سو رہے ہوگے، مگر کوئی تمہیں ایصال کرنے والا ہوگا۔ تمہارا حسن عمل تمہاری زینت ہے۔ کتاب غرر الحکم۔ اچھا، فقط انسان کو زینت کی ضرورت ہے؟ ہر چیز کی زینت ہے، ہر چیز کی زینت ہے۔ غرر الحکم مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، ارشاد فرماتے ہیں زین الاعمال العدل، اعمال کی زینت عدل و انصاف ہے۔ مولا فرماتے ہیں زین الدین الصبر والرضا، دین کی زینت صبر اور رضائیت الہی کا حصول ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ حسن عمل کی زینت حسن اخلاق ہے، یعنی ہر چیز کو ایک زینت کی ضرورت ہے۔ زین العلم الحلم، تمام طرح حدیث مولا کائنات سے ہیں، زینت بتا رہے ہیں۔ کس کی چیز کی زینت کیا ہے؟ پھول کی زینت اس کی خوشبو ہے، سورج کی زینت اس کی آب و تاب ہے، موتی کی زینت اس کی چمک دمک ہے۔ یعنی اگر پھول میں خوشبو نہ ہو تو وہ پھول نہیں ہے، سمجھ گئے؟ یعنی زینت کے بغیر اس کا وجود مکمل نہیں ہوتا۔ تو جب ہم کہیں کائنات عالمین کی زینت فاطمہ ہے، تو اب سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ زہرا کی احترام کے بغیر، زہرا کی عظمت کے اعتراف کے بغیر، زہرا کی معرفت کے بغیر زندگی خاک ہے، خاک ہے زندگی، کچھ نہیں ہے، کوئی پلاننگ نہیں۔ ہم لوگ فیوچر پلاننگ خواتین کتنی کرتی ہیں نا، تھوڑا سا انویسٹ کریں، فائدہ زیادہ ہو جائے، کہیں کچھ کر لیں، آگے کام آئے گا، برے وقتوں کے لیے کام آئے گا۔ تو آیا میں نے اپنے لیے کیا کچھ ایسا سرمایہ قرار دیا ہے؟ صد شکر پروردگار عالم کا کہ اس نے مجھے نسبت دی اس ذات سے کہ جو سیدۃ النساء العالمین ہے، جو شہزادی ہے تمام تر عالمین کی عورتوں کی سردار جناب فاطمہ الزہرا۔ یہاں پر رک کر میں ایک نقطہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گی۔ یا علی، اللہم صلی علی محمد۔ عزیزان گرامی، ایام فاطمیہ جمادی الاولیٰ سے جمادی الثانی تک آپ منا رہے ہیں، ہم منا رہے ہیں۔ یہ منانا کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ مجلس میں آئیں، فرش عزا کا بچھے، حدیث کے ساتھ تلاوت ہو، مرثیہ خوانی ہو، ذاکرہ کچھ معروضات آپ کے سامنے پیش کرے، مصائب گریہ ہو، زیارت ہو، اور یہی تمام تر مجالس کا سلسلہ چلتا چلا جائے۔ فقط یہ ہے مقصد۔ عجب عالم ہے، آج ہم بیٹھے ہیں سال کے آخری دن میں، آخری دن ہے نا سال کا، یہ وقت سوچنے کا کہ کیا ہم نے اپنے اس گزشتہ سال میں بہت سارے ایسے کام ہیں نہیں کیے ایسے کہ جن کا کوئی مقصد تھا یا نہیں تھا، یہاں سوچنا ہے۔ تو بس ایام فاطمیہ جب ہم منا رہے ہیں، کیا یہ محض رسم ہے یا ایک حق ہے؟ زہرا کا حق ہے جو ہماری گردنوں پر ہے۔ کون سا حق؟ یہ
ایام فاطمیہ ہم کیوں مناتے ہیں؟ یہ محض ہمارے آباء و اجداد کا طریقہ نہیں ہے، یہ ایک غم کو یاد دہانی کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ شہزادی کونین آ رہی ہیں ہمارے پاس متوجہ کرنے کے لیے۔ شاید میں کہیں اپنی زندگی میں گم ہوں، شاید میں کہیں اس فکر میں مصروف ہوں، کوئی ماں اس فکر میں مصروف ہے کہ اس کی بیٹی کی اچھی جگہ شادی ہو جائے اور پھر اس کے بعد اولاد ہو جائے اور اس کے بعد سارے بچے اپنے اپنے گھروں میں سیٹ ہو جائیں۔ ہم یہیں کہیں دنیا کے ان جھمیلوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ ایام فاطمیہ میرے اذہان پر دستک دیتے ہیں کہ دیکھو اپنے مقصد کو صحیح طریقے سے انجام دے رہے ہو یا نہیں۔ یہ کیسے مجھے سمجھ میں آئے گا؟ شہزادی کونین کی زندگی کو دیکھتے ہوئے۔ اچھا، ایک انداز مجلس کا یہ ہوتا ہے، میں سب سے پہلے یہ کہتی ہوں مجھے مجلس پڑھنی آتی نہیں ہے، واقعاً خطابت میرا فن نہیں ہے، بلکہ میں تو صرف باتیں کرتی ہوں اور کوشش کرتی ہوں کہ جو چیزیں میرے ذہن میں ہیں یا جس کو میں نے اپنے حد تک سمجھا ہے اس کو میری ساری بہنیں سمجھ سکیں، یا یوں کہہ لوں کوشش کرتی ہوں کہ جس کے نام سے یہ مجلس ہے اس کے ہمارے دل کی دھڑکنیں اس تک پہنچ سکے۔ لہٰذا جب آپ مجلس میں آئے ہیں، یہاں آپ کہاں ہیں؟ یقین رکھیے سب سے پہلے پہلا پہلا قدم سوچیں در حضور زہرا موجود ہیں۔ اب جدا ہو گئے، گھر سے نکل کر جب امام بارگاہ میں آ گئے تو امام بارگاہ ہے کیا؟ جب آئیے زبان پہ جملہ آیا ہے تو چلیے میں بتاتی ہوں کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہاں جا رہے ہیں؟ مجلس ہے، امام بارگاہ میں مجلس ہے، عام ہے نا ہماری زندگی میں یہ جملہ، امام بارگاہ میں مجلس ہے، کتنے بجے ہے؟ فلاں وقت ہے، پہنچ جائیں گے، ٹھیک ہے جناب۔ ایک لمحے کے لیے رکے، شہزادی کونین آئی کا دنیا میں وجود آیا ہی اس لیے تھا کہ کائنات کی تمام تر عورتیں سمجھ سکیں، ہر لفظ کو سمجھ سکیں۔ کیا سمجھ سکیں؟ ہم کہتے ہیں امام بارگاہ میں مجلس ہے، رکیں ٹھہریں، امام بارگاہ یعنی کیا؟ امام بارگاہ یعنی ایک جگہ کہ جہاں پر ایک بڑا سا ہال ہوگا، جہاں ایک ممبر نصب ہوگا، جہاں پر مائک رکھا ہوگا، جہاں پر مولا کا غم منایا جائے گا، بس یہ نہیں، امام کی بارگاہ۔ سبحان اللہ، سمجھ رہے؟ ہم عام طور پر زندگی میں بارہا مرتبہ کہہ چکے ہم امام بارگاہ جا رہے ہیں، ہمارا انداز کیا ہے؟ ہم امام کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ ہم بی بی کی بارگاہ میں آ گئے، در حضور زہرا۔ تو جب سوچیں کہ شہزادی کونین مجھے دیکھ رہی ہیں، ہو سکتا ہے میری کسی عزیزہ کی نظر فقط میرے ظاہری وجود پر جائے، میری شکل و شمائل پر جائے، میرے چہرے کی رنگت پہ جائے، یہی تو ہے نا ہماری نظر بس اتنی ہے۔ آئیے میں آپ کو بی بی کی نگاہ بتاؤں، بی بی کی نگاہ کہاں ہے؟ بی بی کی نگاہ میرے ماضی پہ بھی ہے، میرے حال پہ بھی ہے، میرے مستقبل پہ بھی ہے۔ ہم بی بی کی توجہ ہی تو حاصل کرنے کے لیے آئے، سال کے آخری دن ہیں، آئندہ آنے والے سالوں میں بی بی کی نظر کرم مانگنے کے لیے آئے۔ اور اس کے اوپر ایک اور کہوں کہ 4 چاند لگا دینے والی بات کہ آج روز جمعہ قرار پا گیا اور مجلس کا آغاز آپ نے اپنے مولا کو وارث زہرا کو یاد کرتے ہوئے کیا، اور آپ نے جملہ کہا کہ پروردگار حجت خدا کے واسطے ہم پر ایک نظر کرم کر دے، ہم پہ ایک نظر کرم کر دے۔ کیسی نظر؟ ایسی نظر کہ جس کے بعد وہ نظر ہم سے ہٹے نہیں ہٹے۔ میں امام بارگاہ سے نکل کے واپس اپنے گھر چلی جاؤں مگر نظر کرم ساتھ رہے، میں اپنے گھر کے تمام تر معاملات کو انجام دوں، نظر کرم ساتھ رہے۔
سمجھ رہے ہیں؟ ہم ایام فاطمیہ میں یہی نظر جمع کرنے کے لیے آئے. ایام فاطمیہ میں جگہ جگہ مجلسوں میں جا کر مجھے سیکھنا ہے، مجھے سمجھنا ہے کہ آخر کرنا کیا ہے. ایسے شہزادی کونین کی ذات کو یہ نہ سمجھیں کہ محض ایک تاریخ کی ایک کردار ہے، تاریخی کردار، ایک کہانی ہوئی اور اس کے بعد ختم. نہیں، بلکہ میں کہوں اگر میں گفتگو کرتی رہوں تو وقت ویسے ہی تنگ رہتا ہے. شہزادی کونین کی زندگی کا ایک پہلو بھی بیان کرنے کے سکت نہیں ہے ہم میں کہ بیان کریں، لیکن کس انداز سے کریں. ایک خاتون کا بچپن اگر دیکھنا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ پیغامات شہزادی کی زندگی سے آج دینے کے لیے آئی ہوں اور لینے کے لیے بھی آئے ہیں. نہیں پتا بی بی کہاں کس لفظ کو درجہ قبولیت بخش دیں. بہت جگہ ایسا بھی ہوا ہے، مجھے بہت ساری خواہران نے کہا ہے کہ ہم لوگ ایام فاطمیہ میں گئے، ہمیں نہیں پتا، آپ یہاں پر اپنے دل میں نہیں معلوم کتنے جھمیلوں میں پھنسی ہیں نا، مشکلات کو لے کر آئی ہیں. ایک مرتبہ آ کر ابھی سوچے آپ کی فرش پر آ گئے بی بی، آپ جانیں اور آپ کا کام جانیں، آپ کا مقام کتنا بلند ہے کہ ہمیں روایت ملتی ہے کہ شہزادی کونین کو پروردگار اذن دے گا کہ آپ جنت میں داخل ہو جائیے تو جنت کی مالکہ جنت میں جانے سے پہلے پروردگار عالم سے سوال کریں گی پروردگار دنیا میں تو میری قدر و منزلت کو کوئی نہ جان سکا، آج میں چاہتی ہوں میرے مقام کو سب دیکھیں، تیری نگاہ میں میری قدر و منزلت کیا ہے. آواز قدرت آئے گی زہرا، روز محشر ہے، محشر کے میدان میں چلی جائیے اور جس کے دل میں آپ کی اور آپ کے اہل بیت کی محبت ہو انہیں شفاعت کرنے کے لیے چن لیجئے. یا علی یا علی یا علی اللہم صلی علی آواز آئے گی کہ ان کو شفاعت کے لیے ان کی چن لیجئے. شہزادی کونین ایسے اپنے مؤمنین کو چنے گی جیسے کبوتر خراب دانوں میں سے اچھے دانوں کو چن لیتا ہے. عجب عالم ہے یہ. شہزادی کونین وہاں پر چن لیں گی، لیکن چن کب لیں گی؟ جب میرے اندر ان صفات کو پائیں گی کہ واقعاً میرے قلب میں محبت زہرا ہے یا نہیں ہے. آئے محبت زہرا کیسے ہوگی؟ ہم محبت زہرا کو اپنے قلوب میں داخل کیسے کریں گے؟ ایک خاتون، ہمیں زندگی گزارنی ہے نا، میری زندگی میں مختلف ادوار آئیں گے. کم سن ہوں تو کم سنی میں میرے اوپر کچھ واجبات ہیں، والدین کے حقوق ہیں. اب یہاں پر میں یہ نہیں کہوں گی کہ جو چھوٹی کم سن بچیاں ہیں وہ سنیں، نہیں، بلکہ ایک منفرد انداز سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں. یہاں پر جتنی خواہران موجود ہیں، اس ایک لمحے کے لیے، لحظے کے لیے میرے ساتھ اپنی زندگی کے اس دور میں چلی جائیں کہ جب وہ بچپنے میں تھی. سب اپنے بچپنے کو یاد کریں. کیا تھا کل کائنات اس وقت؟ کیا تھی؟ ماں باپ. کل کائنات، کوئی خواہش نہیں، کوئی نفرتیں نہیں، کوئی بغض و کینہ و عداوتیں نہیں، فقط اور فقط ماں باپ ہی سب کچھ ہیں. ایسا ہی تھا. آئیے شہزادی کونین کے بچپن میں ان کے آئینے میں اپنے بچپن کو دیکھتے ہیں. یعنی خدا نے تو یہی چاہا ہے کہ میرا بچپن ویسا ہو جائے کہ جیسا شہزادی کونین کی بچپن سے میں اپنے بچپن کو سنوار لوں، زینت دے دوں. اپنے بچپن کو شہزادی کونین کے بچپن سے زینت دے دوں، یہ خدا چاہتا ہے. آیا میرا بچپن ایسا تھا یا نہیں تھا؟ اب سب کے سب اپنے والدین کو یاد کریں. جن کے والدین سلامت ہیں خوشا نصیب، جن کے والدین چلے گئے ہیں غم نہ کریں، اسی بچپن کو یاد کریں، کیونکہ ایسے کبھی بچپن کو یاد کرنے کا موقع آئے گا نہیں.
اور اگر یہ موقع زہرا نے دیا ہے تو یقیناً کسی مصلحت کی وجہ سے دیا ہے. یقیناً وہ کوتاہیاں جو اگر ہم سے بچپنے میں سرزد ہو گئی ہیں اور ہم اپنے والدین کے حقوق کو ادا نہیں کر پائے ہیں تو شہزادی سے دعا کریں گے، شہزادی تیر آیت درست آیت، آ گئے ہیں، بھٹک رہے تھے، آپ کے در سے جڑ گئے ہیں. وہ والدین جو دنیا سے میرے چلے گئے، اس وقت میں نے ان کی قدر و منزلت کو نہ پہچانا. اس وقت میں متوجہ نہ تھی کہ اس بیٹی کو نظر کرتی کہ جو مصائب کو سہتی چلی آئی ہے. کیسی ولادت ہے شہزادی کونین کی، کہ شہزادی کونین کی ولادت ہوتی ہے اس وقت جب جناب خدیجہ بنت خویلد کا سوشل بائیکاٹ کیا ہوتا ہے. کوئی خاتون پاس نہیں ہے، لیکن توکل علی اللہ پر توکل خدیجۃ الکبریٰ نے کیا اور ایک مرتبہ استقامت کے ساتھ اپنے زوج کی حمایت میں کھڑی رہی. اس وقت پروردگار عالم نے آسمان سے حوران جنت کو بھیج دیا. یہ مقام و منزلت کیا ہے؟ اہتمام یہ ہے کہ ولادت سے پہلے فاطمہ کی آمد کے استقبال اس انداز سے ہو رہا ہے، خدیجہ کے بہترین حسن عمل کو دیکھتے ہوئے. اور اس کے بعد جب دنیا میں تشریف لاتی ہیں، کائنات کا رسول کہتا ہے میں جب بھی جنت کی خوشبو کا مشتاق ہوتا تھا فاطمہ کے قریب جاتا تھا، اس کو سونگھتا تھا. اللہ اکبر! یہ فاطمہ ہیں کہ جس کو رسول اتنا محبوب رکھتے ہیں. کبھی کہتے ہیں میرا ٹکڑا ہے فاطمہ، کبھی کہتے ہیں معدن الرسالہ ہے فاطمہ. لیکن فاطمہ کی زندگی آرام سے نہیں گزری ہے. میں کہوں گی ہمارا بچپن تو پھر بہت کمفرٹ میں گزر گیا. جناب خدیجہ، فاطمہ 2-2.5 سال کی ہیں اور جناب خدیجہ شعب ابی طالب میں ہیں. آب و غذا نہیں ہے، جڑی بوٹیاں کھا رہی ہیں، کھا کر گزارا کیا جا رہا ہے، کوئی ملنے والا نہیں ہے. ایسی مصیبتیں اس وقت اس ماحول میں بچپن گزرا شہزادی کونین کا، جب بارہا کبھی خبر ملتی ہے کہ بلال کو شکنجے میں جکڑ دیا گیا، کبھی خبر ملتی ہے کہ عمار یاسر کی والدہ کو شہید کر دیا گیا، کبھی خبر ملتی ہے کہ بابا کے اوپر غلاظتوں کا ڈھیر ڈالا جا رہا ہے، کبھی خبر ملتی ہے کہ بابا کو پتھروں سے لہو لہان کیا جا رہا ہے. ان تمام در خبروں کے ساتھ زہرا کو یہ خبر ملتی ہے کہ ماں دنیا سے رخصت ہو گئی. سخت ترین مصیبت ہے. اور ایسے عالم میں 5 سال کی بچی باپ کی ایسی دلجوئی کرتی ہے کہ باپ کے چہرے کو دیکھ کر سمجھ جاتی ہے کہ باپ مضطرب ہے. اب لے کر آئیں اپنا بچپن. کیا ہم نے بچپنے میں اپنے والدین کے چہرے پر ان کی پریشانی کو کبھی محسوس کیا؟ نہیں کیا. ہو سکتا ہے بہت جگہ پر میں نے فرمائشیں بھی کر دی ہوں جب میرے والد کے جیب اجازت نہ دیتی ہو سکتا ہے نا. تو اب کیا کریں؟ احساس، شرمندگی، معافی اور اس کے بعد خدا سے مغفرت کی طلب، اور درمیان میں وسیلہ زہرا کا ہو تو یقیناً مستجاب. شہزادی آپ نے اپنے بابا کی ایسے دلجوئی کی کہ باپ نے کہا کہ یہ بیٹی نہیں ام ابیہا ہے، میری ماں ہے. اللہ! ایک بیٹی کے رویے میں رسول کو ماں کی جھلک نظر آتی ہے. اور سوچے کون کہہ رہا ہے؟ وہ رسول کہہ رہا ہے جس نے ماں کی آغوش کی گرمی کو زیادہ عرصے محسوس ہی نہیں کیا. تو جب بیٹی ملتی ہے، رسول کو بیٹی کی محبت میں ممتا نظر آتی ہے. اللہ! تو شہزادی کونین نے مجھے پیغام دے دیا کہ تم اگرچہ کم سن ہو مگر تمہارے دل میں والدین کے لیے ایسی ممتا ہو، ایسی ممتا ہو، ایسا احساس ہو، ایسا خیال ہو. اگر ایسا ہے تو پھر تم بہترین بیٹی ہو، تو پھر میری کنیز بن سکتی ہو. سمجھ میں آیا؟ آگے بڑھتے ہیں. اور آگے بڑھے جب شعور کی منزلوں پہ قدم رکھتے ہوئے شہزادی کونین جوان ہو رہی ہیں. عجب عالم! رسالت ماں فرماتے ہیں اسلام نے عزت دی ہے ایک خاتون کو، اگر بیٹی ہے تو رحمت ہے. اسلام یہی کہتا ہے، باقی ادیان یہ نہیں کہتے.
اگر بیٹی ہے تو رحمت ہے، اگر بیوی ہے تو نصف ایمان کی ضامن ہے، اور اگر ماں بن جائے یہ خاتون تو اس کے قدموں تلے جنت آ جاتی ہے، اس کے قدموں تلے جنت آ جاتی ہے۔ یہ تو ایک عام عورت کی مثال ہے، عام عورت کو خدا نے یہ درجہ دیا، دین اسلام نے یہ عزت و حرمت و پاکیزگی عطا کی ہے، تو مقام زہرا کا کیا ہوگا؟ شہزادی کونین اس کے لیے رحمت ہیں جو رحمت للعالمین ہیں، اس کے لیے نصف ایمان کی ضامن ہے جو خود کل ایمان ہے، اور اس کے لیے ماں ہے، جنت ان کے قدموں کے نیچے ہے جو خود جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اللہ اکبر، یہ مقام عبادت کو ناز ہے، بے شک زہرا و طاہرہ ہے، طہارت کو ناز ہے، وہ خود نہیں امام امامت کو ناز ہے، بے شک شوہر امام باپ نبی 11 پسر امام، بے شک شوہر امام باپ نبی 11 پسر امام، زہرا پہ 2 جہاں کی فضیلت تمام ہے۔ بے شک نعرہ یا علی، آواز بلند جناب شہزادی کونین پر صلوات۔ اللہم تو ہم شہزادی کونین کی محبت کے سمندر میں غوطہ زن ہونے کے لیے آئے ہیں، اور یہ محبت کے سمندر اتنا زیادہ ہے کہ ہمیں ہماری آخرت کو بھی سنوارنے والا ہے۔ عزیزان، عام طور پر شرم حائل ہو جاتی ہے، ہم نے کبھی اپنے والدین کا شکریہ ادا کیا ہے؟ اے ماں تیرا شکریہ، تو نے 9 مہینے مجھے زحمتوں سے رکھا، میں نے اپنے بچپن میں تمہیں کتنی تکلیف دی، کبھی کہا نہیں؟ باہر جاتے ہیں کھانا کھانے کے لیے، ویٹر اگر ہمیں ٹیشو پیپر دے دیتا ہے ہم اسے تھینکس کہتے ہیں، ماں کو نہیں کہتے، شرم آتی ہے۔ کیسی شرم آتی ہے، کیسے شرم آتی ہے؟ شکریہ ادا کرنا ہے، کیونکہ زہرا وہ ذات ہے کہ جس کا شکریہ خود خدا ادا کرتا ہے۔ ایسے ہی جملہ نہیں کہہ رہی، قرآن سے دلیل ہے، سورہ دہر کی آیتیں۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اور وہ ہیں کہ جو راہ خدا میں کبھی یتیموں کو، مسکینوں کو، اسیروں کو روٹیاں دیا کرتے ہیں، اور سورہ دہر کی آیت کا نشان باعث پروردگار عالم فرماتا ہے اِنَّا سَعْيَكُمْ مَشْكُورًا، کہ پروردگار کہہ رہا ہے زہرا آپ کا عمل لائق شکر گزاری ہے۔ شکر خدا جس کا ادا کرے وہ ذات سیدہ کی ہے۔ یہاں پر ایک پہلو مل گیا کہ دیکھیں کبھی اپنوں کو شکریہ ادا کرنے میں شرم محسوس نہیں کرنی ہے، آج ہی اپنے والدین کا شکریہ ادا کرنا ہے، ان تمام زحمتوں کا، اور یہ دل، یہ جذبہ آپ کو زہرا ہی دیں گی۔ اور جب شہزادی کونین کی خواستگاری کے لیے لوگ آئے، اب جب اتنا مقام و منزلت کسی بی بی کا ہو تو ان کو مانگنے والے بھی بہت ہوا کرتے ہیں۔ چلیے ذرا میرے ساتھ حالات دیکھیے، تاریخ کے اوراق بیان کرتے ہیں کہ مالداروں نے شہزادی کا رشتہ پیش کیا۔ اچھا یاد رکھیے گا، یہ صرف ایک کہانی کی صورت میں نہیں بیان کر رہی ہوں، ہم سب کی زندگیوں میں یہ مرحلے آئے ہیں، آئیں گے۔ وہ مائیں موجود ہیں جن کو یہ مراحل طے کرنے ہیں۔ شہزادی کی زندگی کا ایک ایک لمحہ مجھے پیغام دیتا چلا جا رہا ہے۔ اب اپنا پیغام ہمیں خود چننا ہے، اب اپنا ذخیرہ ہمیں خود کرنا ہے۔ رشتے آئے ہیں مالدار لوگوں کے، رسول عربی کبھی انکار کرتے ہیں اور کبھی کہتے ہیں کہ میں زہرا کے بارے میں حکم خداوندی کا منتظر ہوں، جس کی ولادت کا انتظام میں خدا اہتمام کرے۔ کیسے؟ شہزادی کونین کی ولادت نہیں ہوئی ہے، ایک مرتبہ حکم خدا آتا ہے رسول خدا کے پاس جناب خدیجہ سے 40 دن کے لیے دوری اختیار کر لیں اور عبادات الہیہ میں مسلسل مصروف رہیں۔ رسول خدا نے حکم خدا سے دوری اختیار کی،
جناب عمار یاسر کو کہلوا کر بھیجا کہ خدیجہ تک پیغام پہنچا دو، اے خدیجہ آپ سے دوری ناراضگی اور بغض و کینے کی وجہ سے نہیں ہے، خبردار اپنے دل میں بدگمانی کا گزر نہ ڈالیے گا، حکم خدا ہے کہ ہم عبادت میں رہیں۔ ادھر رسول محو عبادت ہوئے، ادھر خدیجہ محو بکا، اور کیوں نہ ہوتی محو بکا۔ خدیجہ کا عمل بتا رہا ہے کہ جب دو افراد زوج بن جاتے ہیں تو پھر دل کی دھڑکنیں اپنے زوج کے لیے ہی دھڑکتی ہیں۔ شہزادی کونین کی ماں خدیجہ اپنے زوج یعنی رسول خدا کی فرقت میں 40 دن کی دوری میں کریا کر رہی ہیں۔ عجب عالم، کیسے گزارے جناب خدیجہ نے یہ لمحے۔ لیکن جب یہ دن مکمل ہوئے تو عام جنت سے افطار کرنے کے بعد جبرائیل نے پیغام دیا، یا رسول اللہ، خدا نے کہا ہے اب نوافل کو ترک کریے، خانہ سید خدیجہ میں جائیے کہ پروردگار آپ کو طیب و طاہر اولاد عطا کرنا چاہتا ہے۔ تو جس کی ولادت میں اتنا اہتمام خدا کرے گا تو اس کے رشتے کا فیصلہ خدا ہی کرے گا، رشتے کا فیصلہ خدا ہی کرے گا۔ جناب جن لوگوں کو جواب ملا انکار کا، انہوں نے کہا کہ رسول تو ہم جیسے مالدار لوگوں کو بھی انکار کر رہے ہیں، تو کیوں نہ علی کی توہین کی جائے۔ مولا کائنات کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں علی سب جا رہے ہیں خواستگاری کے لیے، آپ بھی جائیے۔ علی شرم کو حائل ہے درمیان میں، لیکن جب چلتے ہیں جاتے ہیں خانہ سیدہ میں آتے ہیں، رسول خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور عجب عالم جملے دیکھیے گا۔ انوار البہیمہ شیخ عباس قمی کی کتاب، روایت آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ کہتے ہیں مولا کائنات نے کہا، یا رسول اللہ، جب سے دنیا میں وجود پایا ہے ہمیشہ میں نے آپ کے لطف کو اپنے ہمراہ پایا ہے، آئندہ کی زندگی میں بھی آپ کے لطف و کرم کو چاہتا ہوں۔ اچھا، اس میں درمیان میں ہماری طرح بات نہیں ہے، لیکن آرزو رسول کی، رسول سمجھ گئے اور اس کے بعد حجرے میں تشریف لائے، جناب فاطمہ الزہرا کے سامنے ایک جملہ کہا۔ بیٹی سے کہتے ہیں میں نے خدا سے دعا کی تھی کہ پروردگار تمہارے لیے کسی ایسے شخص کا انتخاب کرے کہ جو خدا کا محبوب ہو، اور آج میری وہ دعا مکمل ہو گئی ہے۔ یہ نہیں کہ ارے علی کا رشتہ آیا ہے، تمہارا کیا خیال ہے، لیکن دیکھیے الفاظ کا چناؤ اور فصاحت و بلاغت کا انداز ہمیں اسی در پہ نظر آتا ہے۔ زہرا نے سر کو جھکا لیا اور رسول نے کہا کہ خدا کا شکر کہ فاطمہ کی خاموشی ہی اس کی عین رضامندی ہے۔ اہتمام ہوا، شادی کا اہتمام ہو رہا ہے۔ پروردگار دعا کرتے ہیں، شہزادی کونین کی بارگاہ میں آئے ہیں، شہزادی کونین کے عقد کے صدقے میں پروردگار ہماری بیٹیوں کا نصیب بھی کشادہ فرما دے، انہیں ایسی تقدیر عطا فرما دے جیسی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے رحم کرنے والوں کی ہوا کرتی ہے، کرم کرنے والوں کی ہوا کرتی ہے۔ بس انتظام شادی کا شروع ہوا۔ یہاں پر میرے لیے پیغام، کیا پیغام؟ انتظام کیسے شادی کا؟ مولا کائنات کے پاس کیا ہے؟ ایک سواری ہے، ایک تلوار ہے، ایک زرہ ہے۔ رسول خدا کہتے ہیں سواری اور تلوار علی تمہاری زینت ہیں، ہاں زرہ کی تمہیں احتیاج نہیں، تم کرار ہو، غیر فرار ہو، مرد مجاہد ہو، بس زرہ کو بیچ دو۔ حضرت عثمان کے ہاتھوں 480 درہم میں زرہ کو فروخت کیا گیا۔ فروخت کرنے کے بعد مہر کی رقم رسول خدا کو دے دی گئی، اور اس کے بعد یہاں نہیں، علی نے حجلہ عروسی کو سجایا بھی ہے۔ کیا سجایا ہے؟ ریت کو تر کیا ہے، دو روایتیں، ریت کو تر کیا یا گھاس کو بچھایا، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ دیوار پہ کیل ٹھونکی کہ مشکیزے کو ٹانگا جا سکے، ایک کوزہ اور پانی کا برتن آمادہ کیا، گوسفن کا چمڑا زمین پر بچھایا، اور کھجوروں کے پتوں سے گھر کو، حجلہ عروسی کو سجایا کہ دلہن آ رہی ہے۔ کہ دلہن کون ہے؟ جو رسول خدا کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ رسول علی کی محبت ان تمام در چیزوں سے چھلک رہی ہے۔
زہرا خوش اور مطمئن ہیں. ہمیں کوئی تحفہ دے، سب سے پہلے ہم تحفے کی قیمت پر رکھتے ہیں. اتنا مہنگا نہیں ہے، اتنے زیادہ انتظام نہیں کیا. انہوں نے جتنا بھی کیا، زہرا کی نگاہ خلوص پہ ہے، زہرا کی نگاہ نیت پہ ہے کہ کتنا پرخلوص دل ہے مولا کائنات کا. ادھر لڑکی والوں کے ہاں بھی تو اہتمام ہے. جی ہاں، 80 درہم کا جہیز تیار ہوا. ضرورت کی چیزیں، آٹا پیسنے کی ایک چکی ہے، کوزے ہیں، تکیے ہیں، کھجوروں کے بان سے بنا ہوئی ایک چارپائی ہے. اللہ اکبر. اور اس کے بعد مستدرک الوسائل روایت میں کہا جب آمادہ ہو گیا جہیز تو رسول خدا نے ایک نظر ان برتنوں پر ڈالی، دستے دعا کو بلند کیا. رسالت مآب کی زبان پر یہ جملہ آ گیا، پروردگار اس شادی کو مبارک قرار دے کہ جس میں سے اکثر برتن مٹی کے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ عجب عالم ہے. میرے لیے پیغام ہے. کون ہے؟ رسولوں کا سردار ہے. سوچ سکتے تھے نا میں اپنے اسٹینڈرڈ کے مطابق شادی کروں، میری اکلوتی بیٹی ہے. ہمارے یہاں بھی تو یہی ہوتا ہے، اکلوتی بیٹی ہے، خاندان کی پہلی اور آخری شادی ہے، سارے ارمان پورے کیے جائیں گے. سمجھ میں نہیں آتا. میں کبھی کبھی سوچتی ہوں واقعی رسول خدا نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ میں اپنے شان و شوکت کے مطابق اپنی بیٹی کو رخصت کروں؟ یا رسول خدا نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ علی جس کو میں اپنی بیٹی دے رہا ہوں وہ میدان مرد مجاہد ہے، وہ فتح کرنے والا ہے جنگوں کو، مقام و منزلت بلند ہے، وہ ہے کہ جس کے لیے ذوالفقار اترتی ہے، وہ ہے جو خدا خانہ خدا میں پیدا ہوتا ہے، وہ ہے کہ جس کے لیے سینہ سے پر ملائکہ رہا کرتے ہیں. اللہ اکبر. وہ ہے جو میرا ناصر ہے، میرا مددگار ہے. علی برا نہ مان جائیں، علی برا نہ مان جائیں اگر میں شادی سادگی سے کروں. رسول خدا نے ایسا نہیں سوچا. ہم کیوں سوچتے ہیں؟ ہم کیوں سوچتے ہیں؟ اس کا مطلب وہاں صاف واضح ہو گیا نا، میری راہ کچھ اور ہے، رسول کی راہ کچھ اور ہے. پھر یہاں پر سمجھ میں آتا ہے پھر میں کیسے کنیز زہرا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں واقعی اپنے آپ کو کنیز زہرا زبان کی حد تک کہہ رہی ہوں. کیا بی بی مجھے قبول کریں گی؟ بی بی قبول نہیں کریں گی، کہیں گی کیا ہے تمہارے پاس، ایویڈنس کیا ہے، کوئی ثبوت ہے، تمہاری زندگی کیسے گزری. پھر ہماری زندگی میں پتہ چلے گا ہماری زندگی تو سیرت زہرا کے بالکل برخلاف گزری ہے. پھر ہم کیا کہیں گے؟ کچھ تو لے کے جانا ہے. تو یہاں پر مجھے ایک چیز محسوس ہوتی ہے کہ اگر کوئی دیکھیں، ہم کہتے ہیں معاشرہ بدل جائے. معاشرہ کیسے بدلے گا؟ معاشرہ تب بدلے گا جب ہم بدلیں گے. ہم معاشرے کا ایک یونٹ ہیں، ایک یونٹ تبدیل ہوگا، ہمت کرے گا، حوصلہ رکھے گا، بی بی کی امداد ہوگی. ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی کرنا بھی چاہتا ہے تو کوئی آپ کا اپنا ہی آتا ہے اور آ کر کہتا ہے ایسے کیوں کیا، ہم سے قرض لے لیتے، مگر شان سے بینکویٹ بک کراتے، شان سے بینکویٹ بک کراتے، قرضہ لے لیتے. اسلام نے کہاں ہے ریاکاری کرو، کہاں ہے اسراف کرو. کائنات کا رسول اپنی بیٹی کو اس طریقے سے بیاہ رہا ہے. اللہ اکبر. اور اس کے بعد رسول خدا کی حدیث ہے کہ میں خدا کی قسم جس نے مجھے مبعوث بنبوت کیا، قسم کھا کر رسول خدا فرماتے ہیں کہ فاطمہ میں نے تمہاری شادی دنیا و آخرت کے سید و سردار سے کری ہے. نعرہ حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، حیدری، یا علی. بیوی کی شان میں باغ سے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد. عجب عالم ہے. لہٰذا معلوم یہ ہوا، مجھے جہاں تک محسوس ہوتا ہے وہاں پر ایک یہ ہے کہ جب ہم اپنے گھروں میں شادیاں یا خوشیاں انجام دینا چاہتے ہیں، ہم اگر کرنا بھی چاہیں تو بہت سارے لوگ، سوسائٹی کا پریشر اتنا ہوتا ہے. مثلا اگر فرض کریں ایام فاطمیہ میں میرے ساتھ یہاں پر ابھی بہنیں، چھوٹی بہنیں بھی موجود ہیں نا،
ایام فاطمیہ بتاتا یہ ہے کہ مجلسوں میں چھوٹی بچیاں اس لیے آئیں تاکہ جب ان کی شادی کے دن قریب آئیں تو وہ خود اپنا فیصلہ کر سکیں، انہیں اپنی شادی کیسے طرز پر کرنی ہے، اسپاٹ لائٹس لگانی ہے یا کچھ اور، میوزک کی فنکشنز کرنے ہیں یا تلاوت قرآن۔ زہرا نے کیا کیا؟ یہ مجلسوں میں بچیوں کا لانا اسی لیے ہے کہ جب وہ ازدواج کی منزل پر پہنچیں تو واقعی کنیز زہرا بن سکیں۔ یہ ایک تحریک ہے، یہ ایک مشن ہے، یہ صرف فضا ذاکری کلاسز کا مشن نہیں ہے، یہ زہرا کا مشن ہے، یہ زہرا کا مشن ہے کہ جو ہمیں آگے بڑھانا ہے، اپنی نسلوں میں بڑھانا ہے، بلا معاوضہ۔ معاوضہ نہیں چاہیے، خدا کی بارگاہ میں سرخروئی چاہیے۔ بس عزیزان، بچی جو یہاں پر بیٹھی ہے وہ سوچ سکے کہ میں کیا چاہتی ہوں، اور اس کے بعد میں یہاں پر کہوں گی کہ ہر بچیوں سے پوچھیں کہ وہ کیسے اپنی شادی پلان کرنا چاہتی ہیں۔ کبھی ایسا نہ ہو کہ وہ تو چاہتی ہوں سادگی، اسوہ زہرا، اور والدین نہ چاہتے ہوں، کیونکہ والدین کے سامنے خاندان ہے، ناک ہے، عزت ہے۔ تو جب یہاں پر کیا ہوتا ہے، مقام آتا ہے درمیان میں خوف، سوسائٹی کا خوف آ جاتا ہے، اور یہ خوف کہاں سے جنریٹ ہوا، کہاں سے بنا، کہاں سے پنپا؟ یہ خوف خود ساختہ ہے۔ لوگ کیا کہیں گے، زمانہ کیا کہے گا، سسرال والے کیا کہیں گے، کیا کہیں گے، شادی ہو جائے گی، یہ خوف نہیں ہے، خدا کیا سوچے گا، خدا کیا کہے گا، فرشتے کیا کہیں گے۔ مجلسوں میں بھی جاتی ہے، مکس گیدرنگ میں بھی جاتی ہے، سارے فرشتے میرا مسخرہ اڑائیں گے، تماشا بنے گا، روز محشر میں کیا چہرہ کو جواب دوں گی۔ بس یہ تمام چیزیں، یہ خود ساختہ خوف ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، یہ ہمارے اپنے بنائے ہوئے بت ہیں جن کو ہم خود بناتے ہیں اور خود پوجتے ہیں، انہیں ہمیں خود اپنے ہاتھوں سے توڑنا ہوگا اور ہمت کرنی ہوگی۔ جتنے سارے جو لوگ بھی آ کر کہتے ہیں، بس ذہن میں یہ رکھیں زہرا آپ میرے ساتھ رہیے گا، بی بی آپ میری مدد کیجئے گا، بی بی آج آپ کی امداد چاہیے، اور یقیناً یہ امداد زہرا کی ملتی ہے کس انداز سے کہ جس جگہ پر شہزادی کونین کی رخصتی ہو رہی ہے، رسول خدا نے اپنی سواری کا انتخاب کیا، شہبہ نامی سواری پر اپنی بیٹی کو سوار کرایا، بنی ہاشم کے افراد کے جلوہ میں زہرا کی بارات چلی ہے، اس انداز سے کہ مہار سلمان فارسی کے ہاتھ میں ہے، اور کائنات کا رسول سواری کے پیچھے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا جا رہا ہے بیٹی کو رخصت کرنے کے لیے۔ یکایک باراتیوں نے سنا، رسول خدا کی زبان پر اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہوا، باراتیوں نے اللہ اکبر کے آواز میں تکبیر، نعرہ تکبیر کے جواب میں اللہ اکبر کی آوازوں کو بلند کیا۔ میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام مولا فرماتے ہیں کہ رخصتی کے وقت رسول خدا نے جب نعرہ تکبیر بلند کیا، اس کی وجہ کیا تھی کہ جب باراتیوں کو اس طریقے سے جاتا ہوا دیکھ رہے تھے تو انصار مدینہ کی عورتوں نے جناب زہرا کی شان میں قصیدے پڑھنا شروع کر دیے۔ آسمان سے 70,000 ملائکہ اتر کر باراتیوں میں شامل ہو گئے۔ جبرائیل مبارکباد دینے کے لیے پہنچے تو ایک مرتبہ کہا نعرہ تکبیر اللہ اکبر، جبرائیل کے جواب میں 70,000 ملائکہ نے تکبیر کا جواب دیا، اور تکبیر کے جواب میں رسول خدا نے تکبیر کہی، رسول خدا کی تکبیر کے جواب میں سارے باراتیوں نے تکبیر کہی۔ جب سے لے کر آج تک سنت رسول ہے، جب بیٹیوں کو بیاہا جاتا ہے تو تکبیر کی آواز بلند کی جاتی ہے، سنت رسول تو یہ ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کی شادی میں دیکھنا ہوگا سنت رسول ہے، آیا اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہیں، یا وہ سنت ہے جو دربار یزید میں ہے، رقص و سرور کی محفل ہے۔ بس یہ پیغام سیدہ ہے، زہرا کی ذات سے جڑ جانا بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ پروردگار زہرا کی مصیبتوں کے صدقے میں
جملہ آنے والی تمام تر مومنات کی حاجات کو مستجاب فرما لے۔ ہر انسان مضطرب ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اور ایسے پریشانی میں چاہتا ہے کہ کوئی مل جائے جس سے اپنا حال دل کہہ لے۔ ایسے ہی ایک لمحہ میری زندگی میں آیا، اور ہم سب کہاں جاتے ہیں؟ امام بارگاہ میں۔ جب امام بارگاہ میں ایک مرتبہ میں گئی سہاروں کی تلاش میں، تو میں نے دیکھا کہ بہت سارے علم ہیں جن پر ائمہ کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ اس قدر مضطرب تھی کہ سمجھ میں نہیں آیا کہ کس سے وسیلہ کروں، کس سے توسل اختیار کروں۔ اتنے میں ایک علم پہ نام فاطمہ پا کر مجھے ایسا لگا جیسے ایک ماں اپنی باہیں پھیلا کر کھڑی ہے۔ خدا کی قسم، 12 اماموں میں ایک خاتون نہ ہوتی تو ہم خواتین کہاں جاتی؟ کہا جاتا ہے کہ اگر چاہتے ہیں کہ ایک وقت میں 14 معصومین سے وسیلہ اختیار کر لیں تو شہزادی کونین سے وسیلہ اختیار کر لیں، کیونکہ ایک خاتون کے پاس جب مسئلہ آتا ہے، یہ خاتون سیدۃ النساء العالمین ایسی خاتون ہے کہ جس کے پاس کوئی مسئلہ آتا ہے تو وہ کس سے کہے گی؟ اپنے بابا سے کہتی ہے تو بابا رسالت مآب ہیں، اپنے شوہر سے کہیں گی تو وہ کائنات کے مشکل کشا ہیں، اپنے بیٹوں سے کہیں گی تو وہ ائمہ ہیں، حجت خدا ہیں۔ ایک وقت میں اگر زہرا سے وسیلہ اختیار کر لیا تو اللہ اکبر، آپ کی قسمتوں کا فیصلہ زہرا کے ہاتھ سے ہو گیا۔ کیسی ہے فاطمہ؟ فاطمہ کی حرمت، فاطمہ کا احترام تو ایسا ہے کہ جس دل میں آ جائے لمحے بھر کے لیے تو ہدایت ہو جاتی ہے۔ فاطمہ ہدایت کرنے والی ہیں۔ کہاں؟ کیسے؟ کربلا کا میدان ہے، حسین کے رہبار کو حر نے روکا ہے۔ فاطمہ کے لال نے حر کی طرف دیکھ کر کہا، اے حر، میں نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ تیری ماں تیرے غم میں روئے۔ جیسے ہی یہ جملہ سنا، حر کے ذہن میں مقام زہرا آ گیا، اور ایک مرتبہ، وہ ایک لحظہ تھا جس نے حر کو علیہ السلام بنا دیا۔ ایک مرتبہ کہا، اگر عرب کا کوئی اور جوان مجھے یہ کہتا نا حسین، تو میں اس کی ماں کے بارے میں کچھ کہتا، مگر میں کیا کروں، میرے پاس سوائے فضیلتوں کے سوا کوئی اور جملے ہی نہیں ہیں۔ یہ کیسے کہہ رہے ہیں حر؟ بس وہی لمحہ تھا، زہرا نے کہا جس دل میں محبت کو پاؤں گی اسے چن لوں گی۔ یہ محشر کے میدان کا انتظار نہیں کیا، زہرا نے چن لیا۔ بس پھر کیسے ممکن تھا کہ حر سپاہ یزید میں رہ پاتا؟ دن گزرتے رہے، جنت و جہنم کے درمیان خود کو سمجھتا رہا۔ وہ وقت بھی آ گیا کہ فاطمہ کا لال حسین آگے بڑھ کر حر کا استقبال کر رہا ہے۔ علی اکبر آگے بڑھو، عباس غازی آگے بڑھو، میرا مہمان آ رہا ہے۔ اللہ اللہ، یہ آبرو، یہ مقام، یہ میرا مہمان نہیں، میری ماں کا مہمان ہے۔ مہمان آیا، غلام سے اپنے ہاتھوں کو بنوا کر لایا ہے حر، اور ایک مرتبہ مولا کے قدموں میں آ کر گر گیا۔ کہتا ہے، مولا جانتا ہوں میرا جرم قابل معافی نہیں ہے، مگر میری خدمت کو قبول کیجئے۔ گرنے نہ دیا حسین نے، قدموں میں گرنے نہ دیا حسین نے، بازوؤں سے تھام کر سینے سے لگایا زہرا کے لال نے۔ آؤ میرے مہمان ہو۔ اور ایک جملہ کہا حسرت کا، اے حر تم کتنی غربت میں میرے مہمان ہوئے ہو کہ میرے خیموں میں ایک قطرہ پانی کا نہیں ہے کہ میں تیری مہمانی کرتا۔ اللہ اللہ، حسین اپنے مہمان کا اتنی تکریم کا خیال کرتے ہیں۔ ہاں زادارو، آیا وہ وقت
جب حر نے اپنے بیٹے کو روانہ کیا، بیٹا شہید ہوا، جانبر ہوا، ادھر سے حر چلا اپنے رہوار پر، چاہتا ہے کہ بیٹے کے لاشے پر پہنچے، مگر ہاں تاریخ کے اوراق نے مجھے منظر دکھایا، اور بعد میں پہنچا۔ حسین اس کے بیٹے کے لاشے پہ پہلے جاؤ، حر خیمے میں جاؤ۔ شریعت محمدی میں جوان کا لاشا بوڑھا باپ نہیں اٹھایا کرتا۔ اللہ اللہ، حر کے بیٹے کا لاشا حجت خدا کے ہاتھوں میں ہے، حسین خیمے میں لاشے کو لائے ہیں۔ کچھ دیر نہ گزری تھی اور روانہ ہوتا ہے، اور ایک مرتبہ گھوڑے سے گرتا ہے، اس کے ساتھی اس کو تیروں سے تلواروں کا نشانہ بناتے ہیں، اور ایک مرتبہ گر کر کہتا ہے میرا سلام آخر قبول کیجئے مولا۔ حر کے لاشے پہ حسین پہنچے ہیں، عجب عالم ہے، آخری سانسیں لے رہے ہیں، اور کہتے ہیں مولا شرمندہ ہوں، میری وجہ سے آپ کو، آپ کے خانوادے کو اتنی زحمتیں اٹھانی پڑی ہیں، آپ کے بچے خیموں میں ہیں، مولا مجھے معاف کیجئے گا، روز محشر شرمندہ رہوں گا، میں نے کیا کر دیا۔ اللہ اللہ، حر کے جملوں، حر کے زبان پر جملہ آیا، مولا مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میرے ہاتھوں کو کوئی دبا رہا ہے۔ میرے مولا حسین نے کہا میرے بھائی حسن مجتبیٰ آ گئے ہیں، ارے مولا مجھے لگ رہا ہے میرے قدموں کو کوئی سہلا رہا ہے، اور میرے بابا علی مرتضیٰ آ گئے ہیں۔ اللہ اللہ، رسالت میں آ کے آنے کی نوید سنائی ہے۔ اس کے بعد اور کہتا ہے مولا میں روز محشر کے لیے شرمندہ ہوں، میں کیا پتا بخشا جاؤں یا نہ بخشا جاؤں۔ حسین نے اپنی ماں کا رومال حر کے پیشانی پہ باندھ دیا، ارے زہرا کے آزاد کر دو، میری ماں زہرا کی نشانی لے جاؤ، روز محشر ہوگا، زہرا کی نشانی دور سے چمک کر بتائے گی یہ زہرا کا آزاد کردہ ہے۔ اس کے بعد کیا ذو شرف حر ہے، امام حسین کہتے ہیں حر اپنی آنکھوں کو بند کر لے، میری ماں زہرا خود تیرے لاش پہ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں کثیر بنا کر قبول فرما۔ پروردگار ہمیں سیرت زہرا کو سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ پروردگار جتنے بیمار ہیں انہیں شفا یاب فرما، جتنے بے جرم اسیر ہیں انہیں رہائی کی خبر عطا فرما۔ پروردگار تمام تر مقروضوں کے قرضوں کو ادا فرما، تمام تر بیٹیوں کے نصیبوں کو کشادہ فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد فرما۔ پروردگار ہمارے آخرت کے سفر کو آسان فرما۔ پروردگار مقدس مقامات کی حفاظت فرما، ہمیں کنیزان زہرا میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ وارث زہرا یوسف زہرا امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، امام کی رضا و خوشنودی ہمیں حاصل فرما۔ پروردگار ہم سب کے خانوادوں کو لشکر امام میں شامل ہونے کی سعادت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔